دوستو آج کا موضوع ہے کیا واقعی دنیا کی خواہش فقیر کے لیے حرام ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے دنیا کو متاع الغرور یعنی دھوکے کا سامان کیوں کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دنیا سے اس قدر لو جو تمہیں آخرت تک پہنچا دے، لیکن ہم کیوں اس دھوکے میں مبتلا ہے؟ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ زہد کی زندگی کیسے گزاری جائے اور دین و دنیا میں توازن کیوں ضروری ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی آزمائش کیا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے روحانی معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ سید سرفراز شاہ صاحب سے پوچھا گیا کہ ایک فقیر کے لیے حصول دنیا کی خواہش ممنوع کیوں ہے؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حقیقت ایک مردہ گلی سڑی بکری کے بال کے برابر بھی نہیں۔ رب تعالیٰ جس کو دوست رکھتا ہے اس کو حقیر نہیں بلکہ اعلیٰ چیز دے گا۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کوہ احد سارے کا سارا سونے میں بدل دیا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں چاہا۔ اگر دنیا اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیز ہوتی سب سے پہلے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرماتا۔ جس طرح کوئی بچہ آگ کا شعلہ پکڑنے کی ضد کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی دنیا جیسی حقیر چیز کے حصول کے ضد میں لگے رہتے ہیں۔ اسلام پہ ابتدائی 30 سالوں میں اسے بہترین عروج نصیب ہوا، اور اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھ لیجیے۔ کسی نے دنیا قطن نہیں چھوڑی بلکہ دین اور دنیا دونوں میں توازن رکھا۔ پسندیدہ عمل یہی ہے کہ ایک ہاتھ میں دنیا اور دوسرے میں دین لے کر اس طرح چلا جائے کہ دین اور دنیا کا توازن بگڑنے نہ پائے۔ قرآن پاک کی سورہ عنکبوت میں دنیا کو کھیل تماشے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی گفتگو سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ فقیر کا مقصد اس فانی تماشے کی بجائے آخرت کی تیاری ہے۔ زہد کی اصل روح یہ نہیں کہ دنیا سے مکمل بے رغبتی اختیار کی جائے، بلکہ اسے اللہ کی رضا کے تابع کرنا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں دنیا کو ہاتھ میں رکھو، دل میں نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا اسوہ اس کی بہترین مثال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے امیر صحابی نے ساری دولت اسلام پر نچھاور کر دی، مگر کبھی دنیا کو اپنا ہدف نہ بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ فقیر اس قید سے آزادی چاہتا ہے۔ دنیا ایک پل کی مانند ہے، عقل مند اسے پار کرتا ہے اور بے وقوف اس پر گھر بنا لیتا ہے۔ فقیر کا اصل سرمایہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ سورہ طلاق میں ارشاد ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھے وہی کافی ہے۔ مال و دولت آزمائش ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے نبی بھی اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے رب مجھے ایسی دولت دے جو میرے بعد کسی کے کام نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ فقیر اس جڑ کو کاٹ کر روحانی پھل پانا چاہتا ہے۔ دنیا کو مکمل طور پر ترک کرنا سنت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت نے اسلام کو مضبوط کیا، مگر ان کا دل کبھی درہم و دینار سے نہ لگا۔ فقیر جانتا ہے کہ دنیا کی لذتیں عارضی ہیں، چونکہ قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ تمہارا اصل گھر آخرت ہی ہے۔ فقیر کی دنیا سے بے رغبتی اس کے ایمان کا امتحان ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی محبت کے آگے سونے کی پہاڑیاں بھی بے معنی ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف رب کی خوشنودی ہے۔ جیسے صحابہ کرام نے دولت کو اسلام کے لیے وقف کیا، فقیر بھی اپنی ہر خواہش کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ یاد رکھیں دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔